والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر گھر میں جاتے ہوئے، اپنے یا کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت کے حوالے سے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں ایسے ہی بغیر اجازت کے نہ چلے جایا کرو۔ جب تم کسی غیر کے گھر میں جاتے ہو، وہ گھر جو تمہاری رہائش نہیں ہے، تم کسی کے گھر جاتے ہو تو اندر جانے سے پہلے تستأنسوا، اس تستأنسوا کا جو مفہوم ہے بعض مفسرین نے تستأذنوا کی صورت میں، اجازت کی صورت میں کیا ہے کہ اجازت لو وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام کرو، اپنی موجودگی کا ان کو اظہار کراؤ، اور ان کی طرف سے اجازت ملے تو پھر گھر میں جایا کرو، بغیر اجازت گھر میں نہ جایا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس کی کچھ تفصیل، کچھ وضاحت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت بیان فرمائی ہے، اور قرآن کی اور رسول اللہ کی اس تعلیم سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ گھروں کے اندر کے ماحول کو اور گھروں کے اندر کے پردے داری کو کس قدر تحفظ دیتا ہے کہ باہر سے آنے والا بندہ ایسی کیفیت میں گھر کے اندر نہ چلا جائے جبکہ گھر کے افراد کو ابھی پردہ کرنے کی ضرورت ہو، کہ باہر والا ایسی کیفیت میں نہ دیکھے جس کیفیت اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پردے کا اہتمام کیا تاکہ احتیاط ہو جائے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے آپ کے دروازے کے بیچ میں جو دراڑ تھی وہاں سے آپ کو دیکھ رہا تھا، دراڑ سے دیکھ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسوس ہوا کہ مجھے کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے، آپ اٹھ کر گئے۔ آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنے سر میں ذرا خارش کر رہے تھے، وہ کنگھی لے کر آپ اس کی طرف گئے اور آپ نے جا کے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ تم مجھے سے چوری چوری دیکھ رہے لطعنتہ فی عینک، میں یہ تیری آنکھ میں مار دیتا۔ یہ جو اجازت کا جو پہلو رکھا ہے شریعت نے، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ اجازت کا پہلو شریعت نے رکھا ہی آنکھ کو حد میں رکھنے کے لیے ہے، نظر پہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے رکھا ہے، کہ جب تم نے نظر اندر ڈال لی پھر تو اجازت کا جو حکم ہے یا جو مقصد ہے وہی فوت ہو گیا۔ ہمارے یہاں اکثر کیا کرتے ہیں، دروازہ کھول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ہاں جی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ بھئی آپ نے اندر سارا کچھ جھانک لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب آپ نے اجازت کس بات کی لینی ہے میں اندر آ جاؤں؟ آپ تو اندر آ چکے ہو۔ اجازت در حقیقت نظر کو روک لگانے کے لیے ہے کہ نظر اس موقع پر گھر کے افراد پر نہ جائے جبکہ گھر کے افراد کو ابھی اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی غیر ان کو اس معاملے میں نہ دیکھے۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، والدہ کے ساتھ، اور میں ان کا خدمت گزار بھی ہوں، ان کے کام شام میں کرتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لیے، ان کے گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے، تیرے گھر میں تیری والدہ ہے، تب بھی تو اندر جانے کے لیے اجازت لیا کر، کہ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تو اپنی والدہ کو ایسی بے پردگی کی حالت میں دیکھے جو کہ جائز نہیں ہے؟ کہ بسا اوقات انسان جو ہے، اور گھر میں خواتین بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی گھر کے اندر جب وہ تنہائی محسوس کرتی ہیں تو پھر ایک الگ انداز سے وہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب گھر میں بندہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک آزادانہ ماحول سے بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب محسوس ہوتا ہے کہ بندہ آنے والا، پھر اپنے معاملات کی وہ اصلاح کر لیتی ہیں، دوپٹے وغیرہ چادر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ فرمایا تو کیا پسند کرے گا کہ تو اپنی والدہ کو ایسی کیفیت میں دیکھے جیسی کیفیت میں دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ تو میں بالکل پسند نہیں کروں گا۔ میں پھر اجازت لے کر جایا کرو، اجازت کے بغیر اپنے والدہ کے گھر میں، ان کے کمرے میں بھی مت جایا کرو۔
اور پھر اسی اجازت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم دی کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس بغیر اجازت آ گیا، جیسے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، کچھ لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں، کھانے پینے کو کچھ سامان تھا لے کر آیا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ بغیر اجازت کے ہی آپ کے پاس آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ارجع، چل واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کر وہاں جا کر کہو السلام علیکم ادخلوا، سلام کرو اور اندر آنے کی اجازت مانگو، پھر اندر آنا۔ بغیر سلام، بغیر اجازت تم اندر آ گئے ایسے منہ اٹھا کے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، چلو باہر۔ اب اس کو واپس بھیج دیا تاکہ اس کو ایک آداب کے حوالے سے ایک طریقہ اور ایک سلیقہ سکھا دیا جائے کہ جب تم کسی کے پاس جاتے ہو، چاہے تم اس کے لیے کچھ لے کر جا رہے ہو، تو ایک اچھے انداز سے اس کے پاس حاضری دو۔ یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے کہ جب میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں تو منہ اٹھا کے تو اندر آ جاؤ گے آپ، اس طریقے سے نہیں۔ پھر اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی کے دروازے پر جاتے تھے تو آپ دستک دیتے، دستک دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا چہرہ مبارک دروازے کے بالکل سیدھا ٹکا کے نہیں رکھتے تھے کہ بھئی یکدم سے کوئی دروازہ کھلے تو آگے سے کوئی خاتون یا کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ ہو سکے۔ آپ کبھی دروازے کے سامنے اپنا رخ مبارک نہیں رکھتے تھے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کا پہلو چہرے کا ہے وہ دروازے کی طرف رکھتے تھے۔ اگر کوئی دروازہ کھولے تو وہ چہرے کا ایک سائیڈ دے کر پہچان لے کہ باہر آیا کون ہے۔ آپ کبھی بھی چہرہ بالکل سامنے نہیں رکھتے تھے تاکہ دروازہ انجانے میں کھل کے نظر اندر نہ چلی جائے بغیر اجازت کے۔ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بھی اتنا احتیاط کرتے تھے کہ ہماری بھی نظر کسی پر بغیر اجازت نہ جائے۔ ایک موقع پر جابر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی اور کہتے ہیں میری حاضری کا مقصد تھا کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے ذمے یہودیوں کا کچھ قرضہ تھا کھجوروں کے حوالے سے۔ میں نے یہود سے کچھ مہلت مانگی لیکن انہوں نے مجھے مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا، تو میں نے پھر سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کچھ آپ سے سفارش کروا لیتا ہوں کہ آپ میرے حق میں سفارش کر دیں اور مجھے اور یہود سے کچھ مہلت لے دیں۔ تو اس مقصد سے میں آپ کے گھر آیا، تشریف لایا، میں نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے اندر سے پوچھا من ھذا، کون ہے بھائی؟ تو میں نے کہا انا، میں ہوں جی، میں۔ جابر کہتے میں نے لفظ بولا انا، میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا انا کأنہ کرہا، گویا کہ آپ نے اس انداز کو ناپسند فرمایا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہوا؟ اندر کا بندہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تم، بجائے اپنا تعارف کرانے کہ اپنا نام بتاؤ، اپنی پہچان بتاؤ، تم آگے سے کہتے ہو میں ہوں جی، میں ہوں۔ اگلے کو کیا پتہ لگے کہ باہر کون ہے؟ صرف میں سے تو پتہ نہیں لگے گا۔ کئی دفعہ آواز پہچانی جاتی ہے کہ بھئی آواز کس کی ہے، اور کئی دفعہ باہر آواز پہچانی نہیں جاتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اگلا انسان جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کراؤ، انا کہنے کی بجائے میں ہوں جی، میں ہوں جی۔ آپ اپنا نام بتاؤ کہ آپ کون ہو، اپنا تعارف بتاؤ کہ آپ کون ہو، تاکہ اگلے کو تسلی ہو کہ بھی ہم نے کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ پھر اسی حوالے سے اجازت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ بھی دی تھی، اور اللہ کا بھی قرآن میں یہی حکم ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو، گھر اس کے جاتے ہو، اور آپ اس کو 3 بار دروازے پر دستک دیتے ہو اور آپ کو دستک دینے کے 3 بار دستک دینے پر کوئی جواب نہیں ملتا ہے، اب واپس چلے جاؤ۔ چوتھی بار دستک مت دو دروازے کے اوپر، واپس چلے جاؤ۔ اس حوالے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا کسی مقصد سے۔ جب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر کسی کام میں مصروف تھے کچھ افراد کے ساتھ۔ میں نے دربان سے کہا کہ ان کو میرے آنے کا بتاؤ، تو دربان نے کہا جی بھی مصروف ہیں، عمر فاروق مصروف ہیں، ایک بار اجازت۔ دوبارہ میں نے کہا جی تھوڑی دیر بعد بتاؤ میرے آنے کا، کہا مصروف ہیں۔
تیسری مرتبہ پھر کہا دربان سے میرے آنے کا بتاؤ، وہ اندر گیا، کہا مصروف ہے۔ جب 3 بار اجازت ہو گئی اور اجازت نہ ملی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے معاملے سے فارغ ہوئے اور دربان سے کہا کہ مجھے ابو موسیٰ کے آنے کی اطلاع دی گئی تھی، بلاؤ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذرا غصہ آیا کہ جی میں نے اس کو بلایا تھا ملاقات کے لیے، وہ ملاقات کے بغیر ہی کیسے چلا گیا؟ بلاؤ اس کو دوبارہ بلایا گیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کا ان پر اظہار بھی کیا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں کسی کام سے بلایا ہے، تو تم بغیر ملے واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر 3 مرتبہ اجازت تم لو اور تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، تو میں تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق واپس چلا گیا، میں نے آپ سے مانگی تھی اجازت 3 مرتبہ، مجھے نہیں دی کہ میں واپس چلا گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چونکہ اس حدیث کا علم نہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم نے جو بات کہی ہے نا رسول اللہ کے نام پر، یہ معاملہ تم نے بڑا سنگین اختیار کر لیا، تم نے اپنی صفائی دینے کے لیے رسول اللہ کا نام استعمال کر لیا بیچ میں کہ تم کہا رسول نے ایسے کہا ہوا ہے، اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ، اس پر دلیل لے کر آؤ ورنہ پھر تمہیں سزا ملے گی۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پریشان ہو کر انصار کی مجلس پہ چلے گئے اور جا کر کہا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو وہاں انصار کے صحابہ جو تھے ان کی پریشانی سن کر وہ پہلے تو وہ ہنسے کہ لو جی یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، اس مسئلے کا تو ہمارے بچے کو پتہ ہے اس مسئلے کا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جا کر گواہی دے دیں گے اس مسئلے کے اندر۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں سے عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو موسیٰ کے ساتھ، ان کے گواہی دے کے جی ابو موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ میں نے بھی سنا ہوا ہے اور ہمارے سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے اوپر اس حوالے سے ندامت کا اظہار کیا کہ بھئی ہم اتنے مسئلے سے بھی ہم غافل رہ گئے، ہمیں یہ بازار کی تجارت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے میں پیچھے رکھ دیا، تجارت کی وجہ سے، کہ کاش ہم بھی تم لوگوں کی طرح آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہمیں بھی ان معاملات کا علم ہوتا، ہمیں نہیں علم ہوا کیونکہ ہم بازار میں مصروف رہے، تو اس بنا پر ہم اس کا علم نہ لے سکے۔ تو یہ بھی اجازت کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت تعلیم دی کہ جب 3 بار اجازت مانگو نہ ملے تو بغیر کوئی شکوہ کیے تم چلے جایا کرو، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم دستک دیتے ہو کسی کے دروازے پر ملاقات کے لیے اور گھر کا بندہ کہتا ہے جناب فی الحال آپ چلے جائیں، بعد میں آ جائیے گا یا میں خود آپ کی طرف آ جاؤں گا، تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں جائیں فرجو، آپ چلے جاؤ، وہ ازکا لکم، وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے اس موقع پر چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے استئذان کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے، کہ آپ لوگ بغیر اجازت کے نہ تو کسی کے گھر میں جاؤ، اور اجازت بھی 3 مرتبہ تک لے لو، اگر ملتی ہے تو فبیحا، اور اگر نہیں ملتی ہے تو پھر آپ واپس چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ کوئی رنجش ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اتنی دور سے آئے تھے ملاقات کے لیے تو ہمیں انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا، ہمیں ان سے ملے ہی نہیں۔ کئی پہلو، کئی موقع ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ بنا پر اگلا نہیں ملنا پسند کرتا، بجائے اس کے کہ وہ ملے اور مل کر آپ کے ساتھ کوئی کراہت والی بات کرے، تو بہتر ہے جب اس نے کہا کہ ابھی آپ جاؤ تو آپ چلے جاؤ، اس پر اللہ بھی راضی ہے اور آپ کے لیے بھی اس میں آسانی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ پیاری سنتوں کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔